بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں، یہ مولوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ اب آپ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ ویڈیو کلپ بھی سن لیں۔ انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث شفاعت، جس میں نبی الاسلام شفاعت کریں گے۔ آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا۔ یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مالک سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا میرے نسبت والے بھی جہنم میں ہوں گے؟ تو جو مالک ہے داروغہ جہنم، اس نے کہا کہ اللہ کے عزت و جلال کی قسم آپ کی نسبت والا کوئی بھی آدمی جہنم میں نہیں جاتا۔ یہ ایک بات تھی جو اس مولوی صاحب نے کر دی۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے شفاعت والی حدیث ذکر کی ہے، کوٹ کیا ہے، بے شمار احادیث ہیں، لیکن میں بھی آپ کو ایک حدیث، انجینئر محمد علی مرزا صاحب صرف حدیث کا نمبر بتا دیتے ہیں، میں آپ کو اس حدیث کی تلاوت کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ امام مسلم پر ابواب باندھنے کا کام امام نووی نے کیا ہے، جو مشہور شارح ہے، اس نے تو امام مسلم نے چونکہ باب نہیں باندھے ہیں تو بعد میں اس کے جو شارح تھے اس نے باب باندھا ہے۔ باب کا عنوان یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ڈرانے کا بیان۔ اب اس باب میں جو بہت سارے احادیث ہیں، میں آپ کو جو باب کا پہلا حدیث ہے وہ سنا دیتا ہوں۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید و زہیر بن حرب قال حدثنا جریر عن عبد الملک عن عمر عن موسیٰ بن طلحہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ وانذر عشیرتک الاقربین، سورۃ شعراء کی 214 نمبر آیت ہے یہ۔ تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تمام قبائل کو بلایا۔ فاجتمعوا، جب وہ جمع ہو گئے، فعم و خص، یعنی عام اور خاص ہر بندے جمع ہو گیا۔ فقال یا بنی کعب بن لوئی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لوئی کے اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ پھر فرمایا یا بنی مرہ ابن کعب انقذوا انفسکم من النار، مرہ ابن کعب کے اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار۔ اور پھر فرمایا فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحمن سأبلها ببلالہا۔ اس حدیث کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش، اپنے خصوصی جو قبیلہ ہے بنو ہاشم، پھر جا کر خاص اپنے جو صاحبزادی ہے حضرت فاطمہ،
ان کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو میرے صلہ رحمی کے دنیائی فائدہ تو مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے میں تمہیں چھڑانے کا بالکل مالک نہیں ہوں۔ شفاعت کبریٰ اپنی جگہ پر ہے، وہ تو ہر مومن کے لیے ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد یہ ارشادات جو امام مسلم نے اس باب میں تقریباً 7 8 10 احادیث ہیں، ان میں مختلف لوگوں کو مختلف عنوانات، بعضی جگہوں پر اپنے جو پھوپھی ہے اس کو خطاب کر کے یعنی مختلف عنوانات کے تحت اپنے جو اقربا ہے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے نسبت سے سارے وہ گن بلا جنت میں جاتے اور جہنم میں نہیں جاتے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تو بغیر سفارش کے سارے انسانوں کو جنت میں جانا چاہیے تھا، پھر تو جہنم کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اس امت کے لیے، کسی نہ کسی حوالے سے تو نسبت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ نسبت مطلب یہ ہے، نسبت بہت بڑی چیز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن نسبت کا مطلب یہ ہے کہ مال ایمان ہو، مال تقوی و طہارت ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کا نام لے کر، ورنہ اگر نام پر جنت میں جاتا تو پھر سب سے بڑا مستحق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد ابو بکر صدیق تھے، اس کے بعد عمر فاروق تھے، اس کے بعد علی و عثمان تھے، اس کے بعد دوسرے صحابہ کرام تھے، کہ ان کا نام لے کر ان کی طرف اپنی نسبت جوڑ دو اور بس جنت میں جاؤ۔ اپنے آپ کو قادری لکھنے سے، اپنے آپ کو چشتی لکھنے سے، اپنے آپ کو حیدری لکھنے سے، اپنے آپ کو عثمانی لکھنے سے جنتوں میں نہیں جاتے۔ جنت اعمال کا نتیجہ ہے، آپ کے اچھے اعمال کا نتیجہ، رزلٹ، انعام جنت ہے، آپ کے برے اعمال کا رزلٹ، نتیجہ جہنم ہے۔ ہاں، یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے آخری مرتبے میں وہ لوگ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے چوتھائی حصے کا ایمان ہو، اس کو بھی نکالیں۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کسی کو جہنم سے نکالے گا اور اس کی نسبت سے لوگ جو ہے جہنم سے بچ جاتے ہیں، ایسا نہ تو کوئی حدیث ہے نہ کوئی روایت ہے۔ کوئی صحابی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے نسبت کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس طرح جو میں نے بیان کیا، اس طرح کے بے شمار احادیث موجود ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی شفاعت کی تو نفی نہیں کی، لیکن اپنی قدرت کی نفی کی کہ میرے قدرت نہیں ہے کہ میں آپ کو قرابت کی وجہ سے چھڑا دوں، ہاں میرے دنیائی فائدہ۔ بلکہ اس امام مسلم نے روایت کیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ دنیا کے اعتبار سے آپ جو چیز طلب کرتے ہیں لے لے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اختیارات سب اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ اس کی نسبت والے جہنم میں نہیں جاتے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پھر بھی یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اس طرح کے لوگوں کی اصلاح آخر کرے گا کون؟ میں محمد علی مرزا صاحب سے یہی کہتا ہوں کہ آپ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پر آپ بغیر جذبات سے، بغیر جانبداری کیے یہ اصلاح جاری رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔